پھر OIC کانفرنس 20 سے 24 تاریخ تک، پھر دھرنا فضل الرحمان صاحب کا، عمران خان صاحب کا ایک تاریخی جلسہ۔ سو وزارت داخلہ پاکستان کی تاریخ میں اس مہینے جتنی مصروف رہی ہے میں آپ کو اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تمام معاملات خیر و عافیت سے گزر گئے ہیں۔ میں اسلام آباد پولیس، رینجرز، FC، حساس ادارے سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت زبردست کام ہوا ہے۔ آج FC کو اور کشمیر اور KP پولیس کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ رینجرز بھی 31 تاریخ کو واپس چلی جائے گی۔ اس میں ہم نے 4 دہشت گرد پکڑے ہیں، جس میں محمد محسن ہے جو کہ نون وانٹڈ تھا، محمد اسماعیل ہے، ایک رئیس بھاگ گیا ہے، زعفران ہے اور محمد شہزاد ہے۔ یہ دہشت گرد بڑے ناپاک عزائم رکھتے تھے اور ان کے ساتھ 2 خودکش حملہ آور بھی تھے، لیکن اللہ نے رحم کیا اور ساری ذمہ داریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوش اسلوبی سے پوری کی، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ 3 تاریخ کو ووٹنگ کا دن بھی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے گزرے گا۔ اور جو پشاور والے لوگ تھے، خاص طور پر کوچہ رسالداران والے بھی، وہ بھی تمام کے تمام، جو خاص طور پہ دانیال اور عبد الواحد اور مظہر شاہ اور محمد طارق، یہ چاروں لوگ، پولیس ان تک پہنچی، انہوں نے بڑا مقابلہ کیا اور پوری فورس استعمال کی، جس میں ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ چاروں کے چاروں لوگ مارے گئے۔ اور پاکستان کی سیاست میں کاف لیگ نے کل ایک بہت اچھا قدم کیا ہے، شجاعت بڑے بھائیوں جیسا ہے، اور شجاعت نے جو رات کو بیان بھی دیا وہ بھی بہت ہی جاندار بیان ہے۔ اور اب ان کا جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اور گورنر نوٹیفیکیشن جاری کریں گے ریزگنیشن کا بزدار صاحب کا، اور ہمارے ساتھ جاتے جاتے بزدار نے اور سرور بھائیوں کی طرح گورنر ہماری یونیورسٹی کا بھی ایک اور ہمیں نوٹیفیکیشن مل گیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں راولپنڈی واحد شہر ہوگا جس کی 5 یونیورسٹیاں ہوں گی۔ میں ساری رات جاگا ہوا ہوں، کیونکہ پھر آپ ٹی وی پہ گئے کہ وہ کہیں گے کہ وہ مایوس دکھائی دے تھے۔ صبح 3-4 بجے جلسہ ختم ہوا ہے۔ جلسہ تو فضل الرحمان کا تھا، باقی تو ویسے ہی مہمان اداکار تھے۔ اور جیت ہار تو دیکھیں سیاست میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ قوم آج عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس جلسے نے ثابت کیا ہے۔ سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آخری بال تک 3 تاریخ کی آخری بال تک عمران خان کھیلے گا، مقابلہ کرے گا، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمام اسلام آباد میں کنٹینر ہٹا دیے گئے ہیں، تمام راستے جو ہیں وہ صاف ہیں، اللہ کا شکر ہے کسی جگہ۔ اور ایک بڑے ہی خوفناک عزائم کے 4 دہشت گرد پکڑے ہیں، اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ٹرائل میں کیس ہوں گے دہشت گردی کی عدالت میں۔ اور اب تو الیکشن کا سماں ہے، اور 31 تاریخ سے تقریریں ہوں گی، اور پھر 3 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی۔ اور اتحادیوں کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کاف لیگ ہمارے ساتھ آئے گی۔ اسی طرح میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ MQM بھی ہمارے ساتھ آئے، اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا بھی میں انتظار کر رہا ہوں، کیا فیصلہ ہوتا ہے مجھے اس کی زیادہ علم نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے انٹرنیشنل سازشیں کی ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ اور میری دعا بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ 3 تاریخ کو اپوزیشن 172 آدمی جو ہے وہ پورے نہ کر سکے۔ کویشچن؟ آج تو کیمرے سے ادھر آیا ہوا ہے۔
دیکھیں میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، مشورہ کرے یا نہ کرے، آپ مجھ سے وہ سوال کریں جب میں ہوں ہی ساتھ. ہم بھی 2.5-3 ووٹیں ہیں، ایک چچا ہے ایک بھتیجا ہے، کشمیر میں ہماری ووٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وقت آنے پر بلیک میلنگ کریں، ڈیمانڈ کریں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، نالا لئی انشاءاللہ عمران خان وہ کرے گا. باقی ہمارے کالج پورے ہو گئے، یونیورسٹیاں 5 ہو گئی ہیں، 60 ہمارے تعلیمی ادارے ہو گئے ہیں، سڑک نالا اور یہ سیوریج میں یہ کام نہیں کرتا. سو پاکستان مرنے سے پہلے دعا کریں کہ یہ نالا لئی بھی ہو جائے. ہمارا ڈھوک دلال کا کالج بھی تکمیل میں ہے اور ماں بچہ ہاسپٹل بھی، صرف سامان رکھ رہے ہیں اس پہ. ہم اپنے جو قوم سے وعدہ کیا تھا اور ہماری عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ میں سارا پنڈی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں یہ الیکشن ایسا ہے کہ فورن فنڈنگ ہے، فورن انویسٹمنٹ ہے، آخری بال تک الیکشن ہے. یہ میں کتنی دفعہ کہوں گا. جی بس یہ لولی لنگڑی اور مہنگائی کی ماری اور گھی کی ماری اور چینی کی پرائسز سے دبی ہوئی اور بجلی کے بل اور گیس کے بل اور بجلی کے بل، میں تو اتنی گھبراہٹ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم عمران خان کو، الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہو اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم تو پہلی ساتھ. میں خود الیکشن کا حامی ہوں، الیکشن فوری ہونی چاہیے، حج کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے. بجٹ دے عمران خان، ایک اچھا بجٹ دے، کیونکہ دنیا میں آئل پرائس زیادہ ہے، گندم کی پرائس زیادہ ہے، IMF کی ریسٹرکشن ہے، فیٹف ہے، بہت سارے مسئلے ہیں. ایک اچھا سا بجٹ عمران خان دے اور اس کے بعد حج کے بعد الیکشن ہو جائیں، یہ میری خواہش ہے. اور اس پر میرے اب 3 ہی مطالبے ہیں. ایک، عمران خان کے لیے قوم کھڑی ہو، ووٹ دیں اس کو MNA. نمبر 2 وہ ہے نالا لئی، اور نمبر 3 کہ ایک صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن ہو جائیں جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. لاسٹ 3 کویسچن. MQM کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا اور مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا. MQM سے جب وہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی میرے تعلقات تھے، لیکن میں مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہوں جو MQM سے مذاکرات کرے. جی اعزاز سید. آپ کے پنڈی سے تعلیم بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کا حلقہ بھی ہے، تو عمران خان کی پنڈی سے صلح کیوں دوبارہ کیا؟ دیکھیں اعزاز سید، آپ ہمیشہ مشکل سوال کرتے ہیں. آپ کا چینل کے لیے میں لڑ کے مر گیا ہوں اور میں آج شکست مانتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں صلح کرانے کی، میں پنڈی جو ہے وہ پنڈی ہے اور وہ ذمہ داران لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں اور پاکستان کے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں. اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ اگر انہوں نے ایک غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا تو اچھی بات ہے، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب ہم ہر چیز ان پہ ڈال دیں، پنڈی پہ ڈال دیں تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں. پنڈی میرا حلقہ بھی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آواز آف کورس وہ لوگ اس پہ پورے ثبوت کے ساتھ آئیں گے. اور یہ بین الاقوامی فنڈنگ جو ہوئی ہے یہ عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے ہوئی ہے. کوئی ایجنسیز کی فیلئر نہیں ہے، ایجنسیز کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور وہ آپس میں مل کے چلتے ہیں. لیکن ایک پرابلم ہے کہ لوگ وزارت خارجہ کا بھی سوال وزارت داخلہ سے کرنا چاہتے ہیں، انفارمیشن منسٹری کا بھی سوال شیخ رشید سے کرنا چاہتے ہیں، فنانس کا سوال بھی شیخ رشید سے کرنا چاہتے ہیں. شیخ رشید سے سوال کریں وزارت داخلہ کا. آپ کے سامنے اپنی کارکردگی بتائی ہے، 1 مہینے سے جاگ رہی ہیں ساری فورسز اور 4 نامور دہشت گرد کو پکڑا ہے اور 4 پشاور والے مارے گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خان کا آخری کوشچن یہ اٹھنا ہے لاسٹ. پیسے سے ووٹ خریدنے کو آج ٹریڈنگ کہا جاتا ہے، وزراء کے عہدے سے ووٹ خریدنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ باہمی رضامندی سے سارے معاملات طے ہوئے ہیں. وزیر کیا کہ
8 مارچ کو بلاول کی لانگ مارچ